السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں مرم کا اذان بائی عریش شاہ پارٹ 43۔ 3-4 دن سے صرف سمیر کا فون آ رہا تھا۔ سمیر نے انہیں اپنی شکل نہیں دکھائی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھے، اور آج سمیر نے کہا تھا کہ وہ قائزان کی بچی کی خوشی میں ایک بہت بڑی پارٹی رکھنے والا ہے، جس میں سب مافیا گینگز اور ڈرگ کنگز آنے والے تھے، اور اسی چیز کا تو قائزان انتظار کر رہا تھا۔ وہ شام کو آنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ سمیر پر ساری حقیقت کھول دی جائے۔ احد، یاور، رسل، رفیق کو اپنی پلاننگ کے بارے میں وہ بتا چکا تھا، اور وہ سب لوگ ہی اس پارٹی میں جانے والے تھے سوائے مرم اور مائزم کے۔ وہ اپنی بیوی اور بچی کو ان سب چیزوں میں شامل نہیں کرنے والا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ تم لوگ وہاں جاؤ گے اور مرم کو اس کی بچی سمیت اغوا کرو گے، اور پھر میں اس پارٹی میں اناؤنس کروں گا کہ قائزان مر چکا ہے۔ لیکن سمیر، تم اس کے سامنے کیسے یہ اناؤنس کرو گے؟ اگر قائزان نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے تو وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ پارٹی میں تو اس نے رگھو کو بھی بلایا تھا، اور رگھو ہی قائزان تھا۔ قائزان پارٹی میں آئے گا ہی نہیں، بلکہ پارٹی میں آنے سے پہلے ہی میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ وہ آنکھ دبا کر بولا تو سبیل بھی مسکرا دیا۔ گریٹ، یہ تو تم نے بہت اچھا سوچ رکھا ہے، لیکن کیا ہی مزہ آئے نا کہ مرم کو اغوا کرنے کے لیے تم جاؤ۔ مجھے کسی چھوٹے موٹے گنڈے پر یقین نہیں ہے سمیر۔ یہ لوگ ہو سکتا ہے قائزان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ وہ اس کے کان کے قریب بولا تھا، اور اسے سبیل کی بات ٹھیک بھی لگ رہی تھی۔ جس طرح قائزان نے پہلے اس کے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا، ممکن تھا کہ وہ ان لوگوں کو بھی شامل کر لیتا اور وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہتا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کام مجھے خود کرنا چاہیے، اس نے ان لڑکوں کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جو اس کے حکم کے مطابق فوراً ہی کمرے سے نکل گئے تھے، اور اب وہ اور سبیل آگے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ ان چاروں نے اندر قدم رکھا تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کہنے کو یہاں 100 سے زائد لوگ آج اس پارٹی میں شامل تھے، لیکن ہر طرف خاموشی تھی۔ قائزان کی بچی پیدا ہونے کی خوشی میں یہ پارٹی دی گئی تھی، اور سمیر کہیں پر بھی نہیں تھا۔ سمیر کہاں گیا تھا؟ اب تک کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ سب لوگ ہی جاننے کے لیے بے چین تھے۔ یاور اور احد یہ سوچ کر پریشان تھے کہ سمیر تو آج قائزان کو قتل کرنے کی پلاننگ کرنے والا تھا، بلکہ وہ تو قائزان کو اس محفل میں آنے سے پہلے آنے ہی نہیں دینے والا تھا۔ تو یہاں الٹی گنگا کیسے بہنے لگی تھی؟ یاور کو مرم کی فکر ہو رہی تھی، کہیں سمیر نے مرم اور مائزم کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیا ہو، کیونکہ قائزان کے ساتھ ساتھ اس وقت رسل اور رفیل بھی اسی محفل میں موجود تھے۔ ممکن تھا کہ وہ پیچھے ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، لیکن ابھی 5 منٹ پہلے اس کی توشیبہ سے بات ہوئی تھی۔ وہ سب لوگ آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ مرم اور مائزم بالکل ٹھیک تھی، تو سمیر کہاں غائب تھا؟ قائزان صاحب، اناؤنس کر دیجئے کہ آپ اپنے باپ کا سارا پیسہ اس پروجیکٹ میں لگانے والے ہیں۔ یہاں پہ سارے ڈرگ مافیا کے لوگ موجود ہیں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہم یہاں اس محفل میں شروع کرنے والے ہیں۔ آپ کو اپنی بیٹی کی پیدائش بہت بہت مبارک ہو۔ اب ہمیں بھی خوشخبری سنا دیجئے، ایک آدمی اس کے پاس آتے ہوئے بولا تھا، جس پر اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ جی آئیے، میں اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں اس پروجیکٹ کی۔ سوچا تھا سمیر آ جاتا تو بہتر تھا، لیکن لگتا ہے سمیر صاحب راستے میں ہی کہیں خدا کو پیارے ہو گئے ہیں۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب رسل نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ سمیر کہاں ہے؟ رسل نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا تھا۔ وہ رسل، اصل میں یار میں کیا کرتا، ڈبلیو کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اب یہ تو نہیں نا کہ اگر میری اپنی بیٹی پیدا ہو گئی تو میں اپنے پہلے بچے کو بھول جاؤں۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور گھر میں اچانک سمیر آ گیا تو اس نے اپنے رائٹ سائڈ کوٹ پر ہاتھ پھیرا تھا، جبکہ رسل حیرانگی سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب یاور نے اس کی رائٹ سائڈ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اندر اس کے الاشر کو محسوس کیا تھا، قائزان کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ سب حیرانگی سے منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ سمیر مر گیا؟ یاور نے پوچھا، جب اچانک ہی سامنے کے بڑے دروازے سے مصر کی آرمی فورس تیزی سے اندر بھاگتے ہوئے آئی تھی، اور ان کے ساتھ ہی نشرہ اور سبیل فل یونیفارم میں مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ کوئی بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ 11 ملکوں کو تباہ کرنے کی سازش ایکسپوز ہو چکی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ 11 الگ الگ ملکوں کے بڑے بڑے مافیا کنگز، گنڈے اور بزنس مین بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ اگر کسی نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا، وہ لوگ اعلان کر رہے تھے۔ قائزان کاظمی، ہم آپ کے اس تعاون کے لیے زندگی بھر آپ کے مشکور رہیں گے، اور سب سے زیادہ میں، سبیل نے اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری ماں کو تم پر فخر ہوگا سبیل، عبداللہ رئیس روز حشر تمہارے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گی کہ اس کا بیٹا اس کا فخر ہے، وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ رسل تو صرف نشرہ کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ اپنے کام سر انجام دیتی ان سب لوگوں کو ہتھکڑیاں لگانے میں مصروف تھی۔ ہائے میں قربان، پولیس یونیفارم میں تو اور بھی پیاری لگتی ہو، دل پہ ہاتھ رکھے آہ بھر کر بولا تھا، جبکہ وہ گھور کر آگے بڑھ گئی۔ تم بھی جاؤ نا، ان سب کو گرفتار کرو، تم بھی تو پولیس میں ہو، احد نے یاور کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ابے سیکرٹ فورس میں ہوں میں، ان لوگوں کو نہیں پتا کہ میں آرمی کا بندہ ہوں، ان لوگوں کو بس یہ پتا ہے کہ میں پولیس میں ایک عام سا چھوٹا موٹا سا سپاہی ہوں۔ ہے مطلب تمہاری قدر و قیمت ہڈن ہے، تم دنیا کے سامنے ایک معمولی سے انسپیکٹر ہو، منہ بنا کر بولا تھا جب یاور نے اسے گھور کر دیکھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے لگا تھا کہ تم نہ کوئی بہت ہی بڑے آدمی ہو، تم تو چلر نکلے، ہا 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 ہا۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا لگا کر بولا تھا، جب اگلے ہی لمحے اس نے پوری شدت سے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ پر دے مارا۔ بیٹا، یہاں تیرا باپ نہیں ہے جو تجھے مجھ سے بچائے گا، پولیس والے پر ہاتھ سوچ سمجھ کر ڈالنا، وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ سب لوگ ان لوگوں کو ہر طرف سے گرفتار کر چکے تھے۔ یہاں سول یونیفارم میں کافی سارے لوگ موجود تھے، جبکہ اس ایریا کو پہلے ہی پولیس چاروں طرف سے قبضے میں کر چکی تھی۔ یہاں آپریشن تو تقریباً 4-5 دنوں سے چل رہا تھا، کیونکہ یہیں پر ڈرگ مافیا کے سب سے بڑے کنگز پکڑے جانے والے تھے۔ لیکن ان سب کو افسوس یہ سوچ کر ہو رہا تھا کہ سمیر غائب تھا۔ سمیر کی کہیں کوئی خبر نہیں تھی، جس طرح وحاج کاظمی غائب ہوا تھا اسی طرح سمیر کا بھی کہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ شاید اسے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پولیس کی ریڈ ہونے والی ہے، اسی لیے وہ پہلے ہی سے غائب ہو گیا۔ خیر جو بھی تھا، دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ کنگ ان کے ہاتھ لگ چکا تھا، اور وہ پروجیکٹ جو وہ اس دنیا میں عام کرنے کی نیت سے شروع کرنے والے تھے وہ یہیں پر ختم ہو گیا تھا، جس کے لیے وہ قائزان کاظمی کے تہہ دل سے شکر گزار تھے، جس نے اس کام میں ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا۔ 9 ماہ پہلے پولیس کے ہی کہنے کے مطابق اس نے خود کو اس دنیا سے غائب کیا تھا۔ پولیس کے ہی کہنے کے مطابق اس نے سمیر کو ہر چیز دے دی تھی، کیونکہ وہ اپنے باپ کی حرام کی دولت اس چیز پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ سمیر تو جانتا تک نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کی ساری جائیداد انہی 11 ملکوں کے یتیم اور بے سہارا بچوں کے نام کر چکا ہے، جنہیں وہ برباد کرنے کا پلان بنا رہا تھا، اور یہ جائیداد آگے کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ بھی انہی کا پھیلایا ہوا ایک جھوٹ تھا۔ وہ سب کچھ اس کے باپ کا تھا، جو وہ کسی کو بھی دے سکتا تھا، اور وہ سارا پیسہ اس نے رائے حق میں دے دیا تھا۔ اسے ایسے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ممکن تھا کہ انہی غریب اور یتیم بچوں کی دعاؤں سے اس کے باپ کی آخرت سنور جائے۔ سمیر کو اس طرح مارنے کے بارے میں اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا، لیکن اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی سمیر اس کی بیسمنٹ میں چھپا ہوا تھا۔ وہ وہاں کیسے پہنچا اس نے زیادہ سوچا نہیں تھا، کیونکہ اسے پہلے سے ہی پتا تھا کہ سمیر یہاں پر آنے والا ہے۔ اسے یہ سب کچھ سبیل پہلے ہی بتا چکا تھا۔ یہ ساری پلاننگ آج سے تقریباً 9 مہینے پہلے شروع ہوئی تھی، جب ڈی ایس پی صاحب اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ قانون کا محافظ اس سے کیوں ملنا چاہتا ہے، وہ سوچنے لگا تھا، جب اس نے انہیں ملنے کے لیے بلا لیا اور پھر انہوں نے اسے سارے پلان کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ شاید وہ یہ سب کچھ وحاج کاظمی کے کہنے پر کر رہا ہے، لیکن وحاج کاظمی تو اس دنیا میں تھا ہی نہیں، تو یقیناً یہ ساری سمیر کی اپنی سازش تھی، اور یقیناً اسی لیے سمیر اتنے وقت سے وحاج کی تلاش میں پاگل ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وحاج کی تلاش میں ہی وہ مرم کو یوگانڈا لے کر گیا تھا تاکہ کسی بھی طرح وحاج کا پتہ کر سکے۔ وہاں پر سبیل اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ سبیل کئی سالوں سے اس کا ساتھ دے رہا تھا، کیونکہ وہ وحاج کاظمی کو گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ سبیل وحاج کو اس کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا تھا، جس میں وہ کافی ٹائم تک سمیر کے ساتھ لگا رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو بھی خود ہی پکڑایا تھا۔
لیکن وحاج کاظمی تک پہنچنا اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں سبیل نے ہی اسے اپنے ساتھ ملاتے ہوئے سمیر کو ایکسپوز کرنے کی سازش کی تھی، لیکن اس وقت ہی قائزان نے اسے بتا دیا تھا کہ وحاج اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن سمیر کو یہ کام کرنے سے روکنے کی پوری پلاننگ کر چکے تھے، جس میں ڈی ایس پی صاحب ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ قائزان نے انہیں ایک پلاننگ دی تھی، اس کی موت سمیر کے سامنے وحاج کو واپس لا سکتی تھی، اسی لیے سمیر نے اسے مارنے کی ایک پلاننگ کی تھی اور اسے مارنے کے بعد وہ وحاج تک پہنچنے والا تھا۔ لیکن اسے مارنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ وحاج اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے، تو اس نے قائزان کے بچے کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچا تھا اور وہ اپنی ہی پلان کی گئی پوری پلاننگ میں پھنس گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ 11 بڑے بڑے ملکوں میں موجود ڈرگس کنگز کو بھی پھنسا دیا تھا، اور بے وقوف وہ آدمی وہاں پارٹی میں جانے سے پہلے قائزان کو ختم کرنے کی سازش کرنے والا تھا۔ وہ یہاں مرمائزم کو اغوا کرنے کے لیے آ رہا تھا اور اس کی اس سازش کے بارے میں سبیل اسے فون پر پہلے ہی بتا چکا تھا۔ وہ تقریباً رات کے 3 بجے کے قریب ان کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا اور اندر آنے کے بجائے وہ گھر کی پچھلی طرف گیا تھا اور وہاں سے اسی کے گھر میں موجود تہہ خانے میں چھپ گیا تھا، اور وہیں پر رات وہ اپنا ٹوکا لے کر پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھ پاتا، وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کی گردن پر ٹوکا چلا چکا تھا، اور پھر تقریباً صبح کے 5:30 بجے ٹھک ٹھک کی آواز پورے بیسمنٹ میں گونجتی رہی تھی۔ اس نے ڈبلو کو اس کا گوشت صاف کر کے دیا تھا، لیکن ڈبلو بھی چہرہ پھیر گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے گوشت کو اٹھا کر وہ اپنے منہ میں دباتا جنگل میں پتہ نہیں کہاں چھوڑ کر آیا تھا۔ ڈبلو نے بے شک اس کے گندے گوشت کو نہیں کھایا تھا، لیکن اس کے دوستوں نے یقیناً سمیر کے گوشت کے ساتھ آج پارٹی کی تھی، اور سمیر کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے میں اسے کسی طرح کا کوئی ریگریٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ اس دنیا کے 11 ملکوں کو تباہ کرنے والا تھا۔ اس کو نہ تو کسی دوسرے کے ملک کو برباد کرنے میں کوئی شرم محسوس ہوئی تھی، اور نہ ہی اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے جاتے ہوئے اور ایسے لوگوں کو ختم کر کے قائزان کاظمی کو خوشی ہوتی تھی۔ قائزان کاظمی، آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا احسان ہم چکا نہیں سکتے۔ یہ سچ میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایک گینگسٹر ہو کر آپ نے ہم لوگوں کی مدد کی ہے۔ ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتار پائیں گے۔ اگر آپ کو کبھی بھی زندگی میں ہماری ضرورت ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ڈی ایس پی صاحب اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس سے کہہ رہے تھے، مجھے نہیں لگتا جناب کہ مجھے کبھی بھی آپ کی ضرورت پیش آئے گی، اور جہاں تک بات ہے اس کیس میں آپ لوگوں کی مدد کرنے کی تو میرا فرض تھا۔ یقین مانیں یہ میں نے آپ کے لیے ہرگز نہیں کیا۔ اگر یہ آپ لوگ نہ کرتے تو بھی میں اس چیز کو یہیں پر ختم کرنے کی کوشش ضرور کرتا، کیونکہ آپ سے زیادہ یہ کام میں نے خود پر فرض کیے ہوئے تھے۔ آپ کو اگر زندگی میں میری ضرورت ہو تو آپ مجھے کہیے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھ قانون نے باندھ رکھے ہیں، میرے نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے میرے ہاتھ قابو کرنے کی، تو کسی پولیس کسی قانون میں اتنی ہمت نہیں کہ قائزان کاظمی کے ہاتھوں کو کنٹرول کر سکے۔ آپ نے میرا چہرہ دیکھ رکھا ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بھول جائے یہ میرا چہرہ، کیونکہ آپ کو میرے خلاف کبھی کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ بیکار میں دل چلاتے رہیں گے یہ سوچ کر کہ قائزان کاظمی کو دیکھ لیا اور پھر بھی اسے گرفتار نہیں کر پا رہے۔ وہ آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے ان لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ رکو قائزان، میں مانتا ہوں کہ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اس کیس میں میری مدد کر کے، لیکن پھر بھی ایک قانون کا محافظ ہونے کے ناطے میں تم سے یہی کہوں گا کہ چھوڑ دو اس راہ کو اور اچھائی کی طرف لوٹ آؤ۔ کیا ملے گا تمہیں اس راہ پر چلتے ہوئے؟ میں مانتا ہوں میرے پاس تمہارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہارے خلاف کسی ثبوت کو دنیا کے سامنے لا سکتا ہوں، لیکن پھر بھی تم سوچ تو سکتے ہو نا کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کچھ کر کے؟ سکون ملتا ہے مجھے یہ سب کچھ کر کے، وہ ان کی بات کاٹ کر بولا، کیونکہ یہاں پر میں آپ کی طرح کسی کا غلام نہیں ہوں۔ یہ قائزان کاظمی کی عدالت ہے، جہاں ثبوت بھی میں ہوں، گواہ بھی میں ہوں، وکیل بھی میں ہوں، جج بھی میں ہوں، اور سزا دینے کا حق بھی صرف میں رکھتا ہوں۔ آپ کا قانون کیا اتنی آزادی دیتا ہے؟ نہیں نا، قائزان کاظمی کا قانون آزاد ہے، قائزان کاظمی کی مرضی سے چلتا ہے، بدلتا ہے۔ یہاں گنہگار کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے اور آگے بھی ملتی رہے گی۔ آپ اپنا قانون سنبھالیے جناب، ہم اپنے قانون سے خوش ہیں۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو یاد فرما لیجیے گا۔ اس نے رسل اور رفیل کو چلنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ صرف خاموشی سے ہاں میں سر ہلا گئے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ قائزان کے خلاف کبھی کوئی ثبوت نہیں ڈھونڈ پائے تھے اور نہ ہی اسے کبھی سلاخوں کے پیچھے لے جا پائے تھے۔
وہ جانتے تھے یہ شخص گنہگار ہے، وہ غلط راہ پر چلنے والا آدمی ہے، لیکن وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، لیکن بڑے بڑے کیسز میں اس سے مدد لے کر گنہگاروں کو ان کی اصلی جگہ پر پہنچا سکتے تھے، اور وہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ قائزان نے خود ان سے کہا تھا کہ اگر اسے مدد کی ضرورت ہو تو وہ مدد ضرور کرے گا۔ بالکل بے فکر رہے، آپ کا بچہ ہیلدی ہے اور آپ کی وائف تو ضرورت سے زیادہ ہیلدی ہے۔ ڈاکٹر نے ایک نظر انشراح کی طرف دیکھا تھا، جہاں پر وہ اپنے سامنے پیکٹ رکھے تیزی سے کھانے میں مصروف تھی۔ جب سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی، ایک کام اس نے جو سب سے زیادہ کیا تھا وہ تھا کچھ نہ کچھ کھانا۔ رفیل، آپ بیٹھے بیٹھے دیکھ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ڈاکٹر مجھے نظر لگا رہی ہے۔ ڈاکٹر مصری زبان میں بولی تھی، جبکہ وہ اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی، لیکن یقیناً ڈاکٹر اس کی بات کو نہیں سمجھی تھی۔ چھوڑو یار، ان کو جلنے کی عادت ہوتی ہے، تمہاری خوبصورتی برداشت نہیں ہو رہی اس سے۔ کیسی عجیب ڈاکٹر ہے، تمہارے کھانے پر نظر رکھ رہی ہے۔ اگلا چیک اپ ہم دوسری ڈاکٹر سے کروائیں گے۔ تھینک یو ڈاکٹر، ہم نیکسٹ ویک آئیں گے، وہ مصری میں کہتے ہوئے اٹھا تھا، جبکہ انشراح کو تھامے وہ اپنے ساتھ باہر لے کر جا رہا تھا۔ اس کی پریگننسی کو 7 مہینے پورے ہو چکے تھے اور رفیل اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ کام سے مکمل چھٹی کر چکا تھا، کیونکہ جب تک اس کا بیبی دنیا میں نہ آ جائے اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنی بیوی کے قریب سے ہٹنے کا۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے اسی ہوٹل سے چائے پینی ہے جہاں سے پہلی دفعہ پی تھی۔ اور اس دن کیا کھلایا تھا آپ نے مجھے؟ بہت مزے کا تھا، آج بھی کھلائیں گے؟ میری جان، کیوں نہیں، وہیں چلتے ہیں، ابھی تمہارے کھانے کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ تم ٹھیک سے کھاؤ نا یار، اتنی کنجوسی مت کرو، میرا بچہ ہیلدی نہیں ہوگا۔ وہ چپس کا دوسرا پیکٹ بھی اس کے سامنے کھول چکا تھا۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، ٹھیک سے کھایا پیا ہی نہیں جاتا، ہر وقت بھوک لگی رہتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے پیکٹ لیتے ہوئے مایوسی سے بولی تھی۔ تو وہاں ڈاکٹر کے سامنے بتانا تھا نا، مجھے تو لگتا ہے تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے نا، سب کچھ یہی کھا جاتا ہے، تمہارے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب اس کا دھیان سامنے گیا تھا، جہاں ایک بوڑھی عورت بری طرح روتے ہوئے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے ساتھ لگائے کبھی ادھر تو کبھی ادھر بھاگ رہی تھی۔ کیا ہوا رفیل، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ وہ پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا جب انشراح نے پوچھا۔ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، تم آرام سے جاؤ، گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ پیار سے اسے باہر کی طرف جانے کا اشارہ کرتا خود واپس اس عورت کے پاس گیا تھا۔ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ وہ انہیں بری طرح سے روتے دیکھ ان کے سامنے آ چکا تھا، جبکہ زلیخا آنٹی اسے دیکھتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ رفیل، وہ میرا بیٹا، بہو، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پولیس کیس ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے روڈ پہ، علاج نہیں کر رہے، وہ مر جائیں گے، وہ بری طرح سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ آپ پریشان مت ہو، میں دیکھتا ہوں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، آپ یہاں آرام سے بیٹھ جائیں۔ یہ آپ کا پوتا ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کیا، اسے دیکھ کر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آپ اس کے ساتھ یہیں بیٹھے، میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتا اندر جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈاکٹرز کو لے کر باہر آ گیا تھا اور ان کے بیٹے اور بہو کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی ویڈنگ اینیورسری تھی اور وہ اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر اپنی سیلیبریشن کے لیے گئے تھے، جب راستے میں ان کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ پولیس کیس ہے اور وہ ایسے کسی کیس پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہ تھے کہ رفیل آ گیا۔ رفیل، وہ واپس جا رہا تھا جب انہوں نے پیچھے سے اسے پکارا۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا، تمہارے پالتو جانور کو مارنے کی کوشش کی، تمہارے دوست کو دھوکہ دیا، تمہیں بس کیجیے، اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے زلیخا آنٹی۔ ہاں، ہم نے آپ پر یقین کیا تھا، آپ کو اپنی فیملی کا حصہ بنایا تھا، پر شاید ہم بھول گئے تھے کہ اسی طرح کسی راہ چلتے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، ہم ہی تھوڑے جلد باز ہو گئے تھے، سوچا تھا کہ ماں نہیں ہے ہمارے پاس تو ہمیں ماں مل گئی ہے، لیکن شکر ہے آپ نے ہماری غلط فہمی دور کر دی۔ ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن قائزان آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا، ڈبلیو کے ساتھ ایسا کیوں؟ آپ کو پتہ ہے اس زہر سے ڈبلیو کی جان جا سکتی تھی، اگر وہ مر جاتا نا تو شاید ہم آپ کو کبھی معاف نہ کرتے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، ہم آپ کو معاف کر چکے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے بہتری فرمائے، کوشش کیجیے گا کہ آئندہ آپ کی وجہ سے کسی کے جذبات ہرٹ نہ ہو، اور ہم میں سے کسی کو بھی آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، اپنا خون، اپنی اولاد اپنی ہوتی ہے، اللہ پاک آپ کو آپ کی اولاد کی طرف سے کوئی دکھ نہ دکھائے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔
وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اپنا دوپٹہ اپنے لبوں پہ رکھے آنسو بہاتی رہی تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں لوگ، اولاد فتنہ ہے۔ اولاد کے لیے انسان وہ کام کر جاتا ہے جس کے لیے اس کا دل کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کے لیے انہوں نے قائزان کو دھوکہ دیا تھا، اور اب شاید وہ کبھی قائزان کے سامنے جانے کی ہمت نہ کر پاتی۔ ابا پیسے مل گئے؟ آپ کو فون پر ان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، پیسے مل گئے، بہت بہت شکریہ۔ تمہاری ماں کا علاج بہت اچھے سے ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جلدی اسے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ چلے ابا، بہت اچھی بات ہے۔ یاور کہہ رہا تھا کہ تقریباً اگلے 3-4 مہینوں میں وہ آپ لوگوں کو یہاں بلوائے گا، اور پھر ہم یہیں پر آپ کا خیال رکھیں گے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دونوں میں اتفاق دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ بیٹا سچ کہوں تو میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار سے رہو۔ جی ابا، ہم بڑے پیار سے رہ رہے ہیں۔ اس نے سامنے شیشے میں اپنی گردن پر اس کے ہاتھوں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی کل ہی تو اس نے اس کا گلا دبایا تھا۔ ابا آپ سے ایک بات پوچھوں، سچ بتائیں گے نا؟ وہ فون رکھنے سے پہلے کہنے لگا۔ ہاں پوچھو، کیوں نہیں بتاؤں گا۔ ابا آپ نے یاور کی پڑھائی کبھی کسی زمانے میں نہیں رکوائی تھی نا؟ میرا مطلب ہے وہ کام کے بہانے پڑھنے کے لیے جاتا تھا، اور آپ یہ بات جانتے تھے، لیکن آپ نے اماں کو کبھی بھی نہیں بتایا، ایسا کیوں؟ اب خبردار جو مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں جانتا ہوں یاور نے خود مجھے بتایا ہے کہ آپ ہمیشہ سے مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرتے تھے، صرف اماں کے سامنے ڈرامے کرتے تھے نا آپ؟ تو کیا کرتا؟ تمہاری اماں روز روز لڑتی جھگڑتی تھی، گھر میں شور مچاتی تھی، بس گھر کے سکون کے لیے کر دیتا تھا تھوڑا بچوں پر سختی۔ ہاں، اور سختی کے چکر میں اگر مرم اور یاور کی زندگی برباد ہو جاتی تو؟ اسے غصہ آیا تھا اپنے باپ کی بزدلی پر۔ شاید کبھی نہ آتا، شاید وہ ساری زندگی یاور اور مرم کو ناپسند نہیں کرنے والا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ ان لوگوں میں کچھ سوتیلا پن تھا ہی نہیں، بس جو تھا وہ اس کی ماں کی طرف سے تھا، اور اس نے کبھی مرم اور یاور کو اپنی اولاد سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس نے یاور سے کہا کہ اس نے کبھی اپنے باپ سے گلہ کیوں نہیں کیا؟ یاور نے کہا کہ اسے اپنے باپ سے کوئی گلہ نہیں، اور جہاں تک چھوٹی امی کا سوال ہے تو سوتیلی ماں تو ہر زمانے میں ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے جو اپنی اولاد سے بڑھ کر کسی دوسرے کی اولاد کو چاہے۔ اسے ان لوگوں کی ماں سے کسی طرح کا کوئی گلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کی سوتیلی ماں تھی۔ اسے افسوس تو اپنے باپ پر تھا، وہ تو سگا باپ تھا، کیوں بزدل بنا رہا۔ گھر میں سکون کی خاطر اس نے یاور اور مرم کو کھل کر اس کا حق نہیں دیا تھا۔ وہ اکثر دیکھتا تھا اس کا باپ مرم سے چھپ چھپ کر پیار کرتا تھا، صرف اس لیے تاکہ اس کی بیوی کو برا نہ لگ جائے۔ 2-3 دفعہ تو اس نے خود اپنی ماں کو شکایت کی تھی کہ وہ چھوٹی بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اب اسے وہ یاد کرتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا۔ لیکن اب نہیں۔ ویسے بھی جب سے امی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، ان کی اپنی بیٹیاں تو گھر آنا ہی چھوڑ چکی تھی، اسی لیے تو وہ دونوں بھائی مل کر اپنے والدین کو یہاں بلا رہے تھے۔ انہیں اپنی بہنوں سے بھی گلانا تھا، آخر کو وہ اپنے گھر کی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ انجم پاکستان جانے کے بعد روز ان کی خبر لیتی رہی تھی، ورنہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جانی تھی، اور وہ خود سے تو کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو یاور ہی تھا جو انہیں یہاں بلانے اور پھر یہاں رکھنے کے لیے پیپرز وغیرہ کا انتظام کروا رہا تھا۔ کبھی یہ والا گلابی کلر بھی پہن لیا کرو، اپنے شوہر کے دل کی دھڑکنیں ہلایا کرو۔ وہ اپنے کپڑے نکال رہی تھی جب اچانک ہی رسل نے آ کر پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کی گردن پر گرم سانسوں کا لمس چھوڑا تھا۔ نہیں رسل، مجھ پر بالکل سوٹ نہیں کرتا، اور ویسے تمہیں پتہ ہے میں اتنے کھلے کھلے رنگ نہیں پسند کرتی۔ تمہارے کہنے پر میں نے وہ نائٹی لے لی تھی نا، اسے بھی میں صرف تمہاری خوشی کے لیے پہن لیتی ہوں۔ ہاں پتہ ہے مجھے، میری پسند تمہیں بالکل پسند نہیں ہے، وہ منہ بنا کر کہتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اس کی ناراض ہونے پر سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ عجیب آدمی تھا، ذرا سی بات پر روٹھ کر بیٹھ جاتا تھا، اور پھر اسے منانا بھی انتہائی مشکل کام تھا۔ معظم میری جان، پانی کی طرف مت جاؤ، بھیگ جاؤ گی، رفیل دوڑا تھا، لیکن تب تک وہ رینگتی ہوئی سوئمنگ پول کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس نے پیچھے کی طرف سے رفیل کو اپنے پاس بھاگتے ہوئے دیکھ کر اپنی سپیڈ تیز کی تھی، اس سے پہلے کہ وہ پانی سے نیچے ہوتی۔ پیچھے سے اچانک ہی ڈبلیو نے اس کے کپڑوں کو پکڑ کر اسے اوپر فضا میں اٹھا لیا تھا، اور اس کا پانی میں جا کر سوئمنگ کرنے کا پلان یہیں پر پھنس ہو گیا تھا۔ ڈبلیو نے جیسے ہی اسے اندر لا کر زمین پر چھوڑا، وہ اسے گھورنے لگی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے منہ پر مارنے بھی لگی تھی۔ کیسا گندا بھائی تھا اس کا جو اسے پانی میں تیرنے نہیں دیتا تھا۔
ہاں، اس کے لیے تو صرف اس کا باپ ہی اس دنیا میں اچھا تھا، باقی سب لوگ تو اس پر پابندیاں لگاتے تھے۔ تایا تائی، چاچا چاچی، مامے مامی، سب کے سب روز اس کے پھولے پھولے گالوں کو چوم کر اس کے گال سرخ کر دیتے تھے، اور پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا تھا۔ ابھی وہ صرف 5 مہینوں کی تھی، لیکن بڑی ہو کر یقیناً اس نے اپنے باپ کے ساتھ بھاگ جانا تھا یہاں سے۔ وہ منہ میں فیڈر ڈالے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، جبکہ مریم اچانک ہی اپنی سوچوں سے باہر نکل آئی تھی اور پھر اپنی سوچوں پر ہنستی ہوئی کام نپٹانے لگی۔ پتہ نہیں اتنے چھوٹے بچے کیا سوچتے ہوں گے، شاید وہی سب کچھ جو مریم نے سوچا ہوگا۔ میرا شونا بچہ، میرا پیارا بچہ، ابھی دیکھنا تایا ابو بولے گا۔ بولو تایا ابو، شاباش، اب بول کے دکھاؤ۔ رسل سے پریکٹس کروا رہا تھا جبکہ رفیل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تبو، اس سے پہلے کہ رفیل اسے چاچو کہنا سکھاتا، اس نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ ہاں 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 ہاں، تبو تو تبو ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ رسل کو تو اپنی لاڈلی کا دیا یہ نام پسند آیا تھا۔ کیا ہاں 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 تایا ابو؟ تایا ابو تو ہر کوئی بول لیتا ہے، میری بھتیجی مجھے یونیک نام سے بلائے گی، وہ فخری انداز میں بولا تھا، جبکہ وہ جو تینوں زمین پر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اس کے دروازے کی طرف جانے پر سمجھ گئے تھے کہ اب وہ ان دونوں کے ہاتھ ہرگز نہیں آنے والی، کیونکہ اب اس کا باپ آ گیا تھا۔ وہ دونوں زمین سے اٹھ چکے تھے کیونکہ اب ان کا مائزم کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب قائزان کا وقت تھا جس میں کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ یار تم ٹھیک سے کھاتی کیوں نہیں ہو؟ وقت پورا ہو چکا ہے، کبھی بھی ڈیلیوری ہو سکتی ہے، اور اوپر سے تم نے اپنے کھانے پینے کو اتنا کم کر دیا ہے۔ وہ زبردستی اسے کھلا رہا تھا، جبکہ وہ بھی کھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی اپنی پریگننسی کے دوران، اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ موٹی بھی ہو چکی تھی، لیکن رفیل کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی، بس اس کی بیوی اور بچہ صحت مند رہے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اور ویسے بھی اس کے مطابق اس کی بیوی موٹی ہو کر اور زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ رسل ان لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی دھیان اپنے کمرے کے دروازے پر گیا تھا۔ وہ پنک کلر کے اسی جوڑے میں کھڑی تھی جو تھوڑی دیر پہلے رسل نے اسے پہننے کے لیے کہا تھا۔ واو آپی، کتنی خوبصورت لگ رہی ہو اس کلر میں، سب سے پہلے انشرا نے نوٹ کیا تھا، اور پھر لگے ہاتھ رفیل نے بھی اس کی تعریف کر دی، لیکن رسل نے کچھ نہیں بولا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ بندہ کمرے میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا زیادہ پسند کرتا ہے، اور اس بات کا ثبوت اس نے تھوڑی دیر کے بعد اسے کمرے میں آنے کا اشارہ کر کے دیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چل کر کمرے میں آئی تو اگلے ہی لمحے وہ دروازہ بند کرتا ہوا اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ اس کے لبوں کو شدت سے چومتے ہوئے اس نے اس کی سراہی دار گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑا تھا۔ رسل بس، وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے اس کی بے باک حرکتوں کو روک رہی تھی۔ بس ہی تو ہو جاتی ہے تمہارے سامنے، وہ اس کے لبوں کو شدت سے چومتے ہوئے بولا تھا جب اسے باہر سے قائزان کی آواز سنائی دی تھی۔ رات کو تھینک یو بولوں گا تمہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر بوسہ دیتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ بس کر جاؤ توشیبا، تم تو بیٹے کی ہی ساری چیزیں لیے جا رہی ہو، کچھ تو لو، میری بیٹی بھی تو آ سکتی ہے نا۔ وہ دونوں شاپنگ پر آئے ہوئے تھے اور توشیبا ساری چیزیں لڑکوں کے لے رہی تھی۔ ہاں لڑکی آئے گی نا 2-3 سال کے بعد، فی الحال میرا بیٹا آئے گا، اسی لیے میں سارا سامان بیٹے کا ہی لوں گی، اور اگر اچانک اگلے مہینے تمہیں سرپرائز مل گیا کہ بیٹے کی جگہ بیٹی آ گئی تو؟ ارے آپ فکر نہ کریں، کوئی سرپرائز نہیں ملنے والا، مجھے 100% یقین ہے، وہ یقین دلاتے ہوئے بولی تو وہ شک کی نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے چیک تو نہیں کروا لیا پہلے ہی؟ اس نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے نہیں، میں نے خواب میں دیکھا تھا، میری باہوں میں نہ ایک چھوٹا سا میرا بیٹا تھا، اور نہ میری دادی امی کہا کرتی تھی کہ پریگننٹ لیڈی جو خواب میں دیکھتی ہے نا وہی ہوتا ہے، بس اللہ پاک جلدی میرا خواب پورا کرنے والا ہے، اسی لیے مجھے سکون سے شاپنگ کرنے دیجیے، ساتھ میں مائزوں کے لیے بھی شاپنگ کر لیتی ہوں۔ وہ اسے جواب دیتی آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا تھا، کیونکہ بے شک زندگی کے ہر میدان میں اس نے اپنی چلائی تھی، لیکن اس کی بیوی پر اس کی کوئی نہیں چلتی تھی۔ قائزان وہ سو گئی ہے، وہ کافی دیر سے اس کے سونے کا انتظار کر رہی تھی، اور آخر کار وہ جب پوری طرح سے اس کے سینے پر باہیں پھیلا کر سو گئی تب جا کے مریم نے اسے بتایا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا، اور پھر آہستہ سے اس نے اسے سائڈ پر بیبی کاٹ میں رکھتے ہوئے مریم کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ مائزم کے نہ سارے کپڑے چھوٹے ہو گئے، کل مجھے شاپنگ پر جانا ہے تو آپ ٹائم پر واپس آ جائیے گا۔ ویسے تو توشیبا بڑے پیارے کپڑے لے کر آئی تھی اس کے لیے، لیکن میرا خود بھی شاپنگ پر جانے کو دل کر رہا ہے۔
ہاں ٹھیک ہے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تھا، جبکہ مسکراتے ہوئے یوں ہی اس کے سینے پر سر رکھے اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، جبکہ قائزان کی بے باکیاں اپنے عروج پر تھی۔ وہ کبھی اس کے لبوں کو چوم رہا تھا تو کبھی گردن پر اپنی جاندار شدتوں کا لمس چھوڑ رہا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح مریم کی باتیں اس کی قربت میں بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی باتیں ختم کرنے کے لیے اس نے اپنی بے باکیوں کو مزید بے لگام کیا تھا، اور پھر اسے خاموش ہونا ہی پڑا تھا۔ قائزان کی شدتیں سہتے ہوئے نہ جانے کب تھک کر وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، اور پھر رات نہ جانے کون سا پل تھا جب معظم جاگ گئی۔ اس نے آہستہ سے معظم کو بھی اپنے قریب کر لیا تھا، محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیتے ہوئے اس نے اسے بھی اپنے ساتھ لگا لیا تھا، کیونکہ اس کی چھوٹی سی معظم نے اس کی زندگی کو جنت بنانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ اس نے کبھی رات کو اس کے رونے پر مریم کو نہیں جگایا تھا، وہ اس کے سارے کام خود کر سکتا تھا۔ اس نے کبھی مریم کو ڈسٹرب نہیں کیا تھا، اس کی خاطر وہ جاگ جاتی تو پھر سوتی نہیں تھی۔ وہ ساری رات بیٹھ کر اس سے باتیں کر سکتا تھا، کوئی اور اس کی بولی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن قائزان اس کی ساری باتیں سمجھتا تھا، کیونکہ وہ قائزان کی شہزادی تھی۔ اس کی شہزادی نے اسے چھوٹی سی شہزادی دی تھی جو اسے جان سے زیادہ پیاری تھی۔ میری معظم دیکھ لینا، یہ بابی ڈال اٹھائے گی؟ یاور کو یقین تھا، بالکل بھی نہیں، معظم تو ٹیڈی بیئر ہی اٹھائے گی۔ رفیل نے سامنے ڈال کے ساتھ ٹیڈی بیئر رکھا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میری معظم اس کار کے ساتھ کھیلے گی۔ اس کے آگے ہی رسل نے بھی کھلونا رکھ دیا تھا، جبکہ صوفے پر بیٹھا اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا جو ان تینوں چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ توشیبا انشرا کے ساتھ ساتھ مریم کو بھی کافی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی اس کھیل میں کہ آخر اس کی بیٹی کس کھلونے کا انتخاب کرتی ہے۔ جب اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ان کھلونوں کے پاس آیا اور ان سب کے بیچ میں اس نے اپنا الاشر نکال کر رکھ دیا۔ قائزان کی اس حرکت پر وہ سب لوگ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ اس کے الاشر رکھتے ہی معظم نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا، اور اگلے چند لمحوں میں ہی وہ ان کھلونوں والی جگہ پر آ چکی تھی، اور اپنے باپ کا رکھا کھلونا اس نے اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، اور پھر کھلکھلا کر وہ اس کی باہوں میں آ سمائی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اٹھا کر باہر لے گیا تھا، جبکہ پیچھے موجود سب لوگوں کو وہ حیران چھوڑ گئے تھے۔ اس کی زندگی کا فیصلہ تقدیر نے کرنا تھا، لیکن اپنی بیٹی کے اس انتخاب پر اسے خوشی ہوئی تھی۔ وہ قائزان کاظمی کی بیٹی تھی، وہ کمزور نہیں تھی۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو اس کہانی کو سننے میں بڑا مزہ آیا ہوگا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ تھی، بہت ہی مزیدار تھی۔ آپ سب کے لیے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لمحہ کون سا تھا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔